السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان مبارک کا 15واں روزہ ہے۔ ہم روزے کے مسائل میں معذورین کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے 3 کا بیان ہو چکا تھا: مسافر، حاملہ اور داعیہ کا۔ آگے مریض کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض یہ بھی بیماری ہے جو روزے سے مانع ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا غالب گمان ہو کہ صحت دیر سے ہوگی، مثلاً کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا پھر بیماری پہلے سے تھی، اور اگر روزے کے ایام آ گئے، اس سے غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے صحت دیر سے ملے گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، بشرطے کہ ان سب چیزوں کا غالب گمان ہو، یہ ماہر طبیب سے اس سے معلوم ہو، اور وہ ڈاکٹر کہے کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو آپ کی تکلیف اس سے بڑھے گی یا پھر دیر سے اچھا ہوگا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح کہ ایک انسان کی بالکل صحت مند ہے، بالکل تندرست توانا ہے کہ روزہ رکھ لیا، روزے کی نیت کر لی، اور یہ پیش آ گیا کہ اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا یا بخار چڑھ گیا یا درد سرد ہونے لگے یا اتنا درد سرد، تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس کا فاسد کر دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مرض ہو کہ جس میں اس نے خود اپنے آپ کو مبتلا کیا ہو، تو پھر روزہ نہ رکھنے یا رکھے ہوئے روزے کو فاسد کر دینے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح جو عذر بیان ہوئے کہ سانپ نے کاٹ لیا، اسی طرح درد سرد، یہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ اسی طرح یہ 5واں عذر ہے کمزوری، کہ ایسا کمزور ہو کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے، خواہ یہ کمزوری بوڑھاپے کے سبب سے ہو اسے یا پھر کسی بیماری کے سبب سے ہو، خواہ پھر بعد میں قوت آنے کی امید ہو یا نہ ہو۔ فرق یہ ہے کہ جو ضعف بڑھاپے کے سبب سے ہوگا، ایسی بیماری کہ جس میں صحت کی امید بالکل نہ رہی ہو، ایسے ضعف کے سبب سے جو روزہ قضا ہوگا، اس کے ہر روزے کے عوض میں ایک فدیہ یعنی ایک مقدار صدقہ فطر کی واجب ہوگی، خواہ اسی وقت دے دے یا کچھ دنوں کے بعد دے دے۔ لیکن اگر اسے غالب گمان ہو کہ بعد میں اسے صحت آ جائے گی، بیماری کی سبب سے ابھی کمزوری ہے، بعد میں صحت آ جائے گی، تو صحت پانے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اسے ضروری ہوگا۔ اسی طرح مجبور کیا جانا، یعنی کوئی شخص روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے، کہ جو شخص روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے، اس کو بھی شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا زیادہ زخمی کر ڈالنے کا خوف ہو۔ مثلاً کوئی گنڈے کسی کو پکڑ کر کہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو ہم تجھے یا پھر تجھے تکلیف پہنچائیں گے یا پھر تیرا کوئی عضو کاٹ لیں گے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو ہم تجھے قید کر دیں گے یا 1-2 تماچے ماریں گے یا شراب پلائیں گے یا پھر ایسی حرام چیزیں کھلائیں گے، تو ایسی صورتوں میں اس کا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ ایسی صورت میں اسے رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے کہ شراب پلائیں گے یا سور کا گوشت کھلائیں گے، یہ مجبوری کے تحت ہے، کہ مجبوری کے تحت یہ سب چیزیں کرنا حلال ہے، اس لیے اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ کہ روزہ نہ رکھے گا تو یہ جائز نہیں، بلکہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح خوف یا ہلاک یا نقصان عقل کا ہو،
مثلاً کہ کوئی شخص مشقت یا محنت کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اپنی جان کے ہلاک ہو جانے یا عقل میں فطور آ جانے کا خیال ہو اسے، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر روزے کے نیت کے بعد کوئی ایسی صورت پیش آئی تب بھی اس دن کا روزہ فاسد کرنا اس کے اختیار میں ہے، صرف قضا اس کے ذمہ ہوگی۔ مثلاً کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، اس نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد کسی شخص کو دھوپ میں کام پڑ گیا، خواہ کسی دوسرے کے مجبور کرنے سے وہ کام ہو یا اپنی ضرورت کا کام ہو، اور کام میں کمزور ہو گیا یا دھوپ میں کام سے اس کو خوف ہو کہ اس کی جان یا پھر کسی اور چیز کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس کے لیے بھی روزے کو نہ رکھنا بہتر ہے، روزے کو ختم کر دینا صحیح ہے۔ یہ 3 چیزیں بیان ہوئی، انشاءاللہ آگے دوسری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ یہ تھے مریض کے روزہ رکھنے کا حکم، اور اسی طرح کمزور کے، اور اسی طرح کسی کو اپنی جان کے ہلاک کا خوف ہو، کسی کام میں مشغول ہو، اور اسی طرح کہ کوئی مجبور کیا جائے تب روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اسے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے دوسرے احکام بیان کیے جائیں گے۔